السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بالکل صحیح بات بتاؤں گی کہ میری یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ کتنی ہے اور میں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سے کتنے پیسے جو ہے وہ کما لیتی ہوں۔ تو ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ گئے ہوئے تھے میری دوست کی طرف، جس نے کہ ہمیں چائے کے اوپر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ کافی جو ہے وہ بنا رہی تھی وہ، اور ہم لوگ موسم جو ہے وہ بہت اچھا تھا آج۔ ٹھنڈا موسم تھا، ویسے تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوا تھا، لیکن موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ کافی جو ہے وہ پی لی جائے۔ ساتھ میں یمی بہت ہی اچھے جو ہے وہ کیک تھے۔ اچھا، یہ سارے کیک جو ہے نا وہ میں نے نہیں کھائے، جن کے اوپر جیلاٹین وغیرہ تھی وہ میں نے نہیں کھائے۔ جب ہم نے اس کو بتایا کہ ہم تو جیلاٹین نہیں کھاتے، تو پھر وہ ہمارے لیے کیزے کوکھن لے کے آئی تھی۔ یہ اس نے ویسنگا جون سی بیکرائی ہے یا پھر ہوٹل وغیرہ یہاں پہ ہوتے ہیں نا، اس نے وہاں سے لیا تھا۔ یہ کیک اتنا مزے کا تھا، اس میں بہت ہی تھوڑا سا میٹھا تھا۔ اور یہ بیگ مجھے پاکستان سے میری مما کی طرف سے ملے ہیں، انہوں نے بھیجے تھے پاکستان سے۔ تو نیکسٹ ڈے جو ہے ہمیں پارسل ریسیو ہوا تھا، جو کہ ہمیں ملا تھا شین کی طرف سے۔ وہاں سے میری چھوٹی سسٹر نے کچھ چیزیں آرڈر کروائی ہوئی تھیں، تو میں نے اس کو کہا کہ پلیز اگر آپ کھول رہی ہو تو میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر لوں۔ نارملی میرے گھر میں 2 لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں، اور دونوں ہی میرے ویڈیو بنانے کے بہت زیادہ خلاف ہیں، دونوں کو ہی پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ میں کیمرہ اگر اٹھا رہی ہوں یا میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس میں کہ میں ویڈیو بنا سکتی ہوں۔ تو حالانکہ میں ان لوگوں کا فیس وغیرہ بھی نہیں ریویل کرتی، آواز بھی ریکارڈ نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی میرا ساتھ نہیں دیتے وہ لوگ۔ تو خیر ہم لوگ یہ جو شین کی چیزیں ہیں یہ دیکھ رہے تھے۔ نیکسٹ مارننگ اس نے یہ ایک بیگ منگوایا تھا۔ کچھ چیزیں اس نے اپنی دوست کے لیے بھی آرڈر کروائی ہوئی تھیں، بیگ وغیرہ۔ یہ جو اس نے جو پہلے کھولا ہے وہ آج کل بہت ہی یہ والا اس نے ایک کلائڈ منگوایا تھا، جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کا اسٹف بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پورا نہیں آیا تھا، اور وہ میرے حصے میں آیا تھا، کیونکہ مجھے یہ سائز بالکل پرفیکٹ آیا تھا، اور میں یہ اکثر اوقات پہنتی بھی ہوں۔ میں نے انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا۔ اچھا، میری چھوٹی بہن جو ہے نا وہ ہمیشہ جو چیزیں ہیں نا وہ شین سے یعنی کہ آن لائن منگواتی ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا بجٹ کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو وہ ایک تو بچوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا یہاں پہ کہ وہ کس طرح سے مینیج کریں ٹائم، اسکول بہت لمبے ہوتے ہیں، پڑھائی جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، تو ٹائم مینیج کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے پھر آن لائن ہی زیادہ شاپنگ کرتے ہیں۔ جب سے میں نے بھی اسکول جانا شروع کیا نا، تو یقین کریں کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں گھر سے کہیں پہ بھی باہر جاؤں۔ مجھے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی چیز منگوانی ہے وہ میں گھر میں منگوا لوں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے کوئی چیز جو ہے وہ آرڈر کروائی تھی، اور وہ پھر میں لینے کے لیے صرف گئی تھی۔ وہاں پہ نارملی گھر پہ آ جاتی ہے، لیکن جس ٹائم پہ وہ ڈیلیور کر رہے تھے ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے، اس لیے پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کسی آس پاس کی دکان میں ڈیلیور کر دیں تاکہ ہم وہیں سے پکڑ لیں۔ یہ چھوٹا سا ایک لیمپ تھا۔ اچھا، بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا، کیونکہ کمرے میں ڈفرینٹ طرح کی لائٹنگ جو ہے نا وہ ہو، تو لائٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ہو۔ میری بہن کو چھوٹی ہے یہ سب سے، اور اس کو بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ میری فرینڈ بھی بلکہ ایک دفعہ پاکستان گئی تھی، تو وہ بھی اس کے لیے اسپیشل وہاں سے ایک لے کے آئی تھیں اسی طرح کا لیمپ، جو کہ گھومتا تھا، اور اس کی ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نا وہ آتی تھی لائٹ وغیرہ وہ ہوتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سارا ریموٹ بھی تھا۔ یہ سیل پہ چلتا ہے اور بہت اچھا ہے۔ اور یہ جو وہ شاپر سے نکال رہی ہے یہ کیپ وغیرہ تھی، اس کی کوالٹی بہت ہی لو تھی، بہت ہی ہلکی سی تھی، مجھے تو نہیں پسند، لیکن بچے یہاں کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے ویسے ہی پھینک دینی ہے۔ تو میرا اپنا یہ میری رائے ہوتی ہے کہ میں اچھی چیز لوں اور اس کو بہت دیر تک جو ہے نا وہ استعمال کروں۔ یہ میری رائے پہلے ہوتی تھی، لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں، چیز بہت دیر تک جو ہے وہ رکھی رہتی ہے، پھر نہ تو اس کو پہننے کو دل کرتا ہے نہ پھینکنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے مہنگی بائی کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل ریزنیبل پرائس پہ کوئی چیز لو، اگر آپ کو وہ پھینکنی بھی پڑے یا وہ خراب ہو جائے یا آپ کا دل جو ہے وہ نہیں کرے دوبارہ سے پہننے کے، تو آپ اس کو بہت آرام سے جو ہے نا وہ پھینک سکو۔ تو یہ اگلی جو ہے یہ بازوؤں کے اوپر پہننے کے لیے تھا۔ یہ ویسے تو جو بچے سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں
ان کے لیے ہے نورین، میری سسٹر نے یعنی کہ اپنے لیے منگوایا تھا، لیکن میں نے بھی اس کو کہا کہ یہ منگوائے تھے اپنے لیے، کیونکہ مجھے سم ٹائمز میرے بازو میں بہت پین ہوتی ہے جب میں ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہوں، تو اس کے بعد تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہوا وغیرہ لگنے سے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے، میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو پھر میں نے اپنی بہن سے یہ بھی جو چیزیں ہیں نا یہ بھی منگوائی تھی اپنے لیے بھی، تاکہ میں ان کو بازوؤں پہ پہن سکوں جب میرے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے یا پھر کوئی اسپورٹس والی ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ میں ان بازوؤں پہ یہ پہنوں۔ اچھا، یہ بچوں کو بہت بچے کریزی ہوئے ہوتے ہیں یہ جو ہینڈی ہولے ہوتا ہے جو کہ فون کا کور ہوتا ہے اس کے لیے، تو میری بہن کو بھی ماشاءاللہ سے بہت شوق ہے، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت شوق سے بائی کرتی ہے۔ کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو اس کا کمرہ دکھاؤں گی، جہاں پہ کہ اس کی دیوار میں ایک سائڈ میں اس نے کافی زیادہ ہینڈی ہولے جو ہیں وہ کور جو ہیں اس کے موبائل کے وہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ چینج کرتی ہے اپنے موڈ کے مطابق، یا پھر جو اس کا دل کرتا ہے لگانے کو، یا جو ٹرینڈ میں چل رہا ہوتا ہے اسی طرح سے۔ تو میرا تو جو بھی کوئی آتا ہے میں پھینک دیتی ہوں جو پہلے والا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے گھر میں بہت زیادہ گند اکٹھا کرنا اچھا نہیں لگتا، جو چیز نہیں استعمال کرنی بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو پھینک دوں، اور یا پھر اگر کسی کے کام آنی ہے تو پھر میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، تاکہ اگر میں جب کبھی کسی سے ملوں تو میں اس کو جو ہے نا وہ دے دوں۔ تو اچھا، یہ اس نے ٹی شرٹس منگوائی تھی، ان کا سٹف اچھا تھا پرائس کے لحاظ سے، مجھے اس کی پرائس جو ہے وہ یاد نہیں ہے، لیکن فی الحال یہ تھا کہ یہ لمبی ٹی شرٹس تھیں، ہپ سے نیچے آتی ہیں، اور سٹف ان کا اچھا تھا، کوئی برا سٹف نہیں تھا۔ اسکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، شین کی ویب سائٹ ہے، لیکن ان کی جو انتظار ہے نا وہ بہت لمبا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک یہ والی ٹی شرٹ تھی۔ اسی طرح اس نے کافی زیادہ اپنی ٹی شرٹس اور پینٹس وغیرہ اور ٹراؤزر جو ہے نا وہ اس نے وہاں سے منگوائے تھے۔ تو یہ جو سارا سامان ہے یہ شاید وہ بتا رہی تھی کہ 50 یورو کا تھا، 80 یا 100 یورو کا تھا، اور آئی تھنک اس کو یہ ٹوٹل ویسے 150 کا بنتا تھا، اور اس کو 50 جو یورو ہے وہ رباٹ ملی تھی، یعنی کہ اس کو 50 یورو جو ہے وہ اس کے مائنس ہو گئے تھے، اور ٹوٹل ویسے یہ 150 کی چیزیں تھی، لیکن اس کو مجھے رباٹ میں آپ کو بتانا نہیں آ رہا کہ کیا، میرے ذہن میں ابھی سے یہ لفظ ہی نکل گیا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس کو یہ 150 کی چیزیں تھیں جو کہ 100 یورو میں ملی، اور یہ اس نے یہ ٹراؤزر منگوایا تھا جو کہ پیراشوٹ سٹف میں تھا، اور یہ جیسے نیچے سے بند ہو جاتا ہے، یہ ان دنوں بہت زیادہ ٹرینڈ میں، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتی یہ تب کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ میں وائس اوور بہت لیٹ کر رہی ہوں۔ آج میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ جتنی میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ان سب کو وائس اوور کر دوں، اور یہ دوسرا کلر تھا، یہ کلر مجھے بہت پیارا لگا تھا۔ اچھا، اس نے مجھے پہن کے بھی دکھائے تھے، اور یہ بچیوں کے لیے واقعی بہت اچھے ہیں، کھلے بھی ہیں، سٹف بھی اچھا ہے، اور ریزنیبل پرائس پہ بھی ہیں۔ ایک یہ اور بیگ تھا، اور ہم اس کو ہنس رہے تھے کہ ایسے بیگ جو ہے نا وہ جب مارکیٹ میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ملتے ہیں، تو یہ آپ نے آن لائن کیوں منگوائے ہیں؟ لیکن کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو جس چیز کا شوق ہو، جو جس چیز کا ٹرینڈ چل پڑے، بس پھر وہی چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں، اور بچے بھی وہی چیزیں شوق سے لیتے ہیں۔ تو ویسے یہ بیگ اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ آپ اس کے اندر ساری چیزیں ڈالو ایک ہی دفعہ اور لے کے نکل جاؤ۔ یہ اس نے اپنے ایک لیپ ٹاپ کا کور منگوایا تھا، جو کہ مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ شاید چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا شاید، لیکن جب اس نے استعمال کیا تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک وائٹ کلر کا ہوڈی منگوایا تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا، مجھے ساری چیزوں سے سب سے اچھا جو لگا ہے وہ یہ والا ہوڈی تھا وائٹ کلر کا۔ اب پیکٹ ہی نہیں کھل رہا تھا ہم سے، جیسے پیکٹ کھلتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ یہ بہت پیارا تھا، اس کا سٹف بھی اچھا تھا، بہت ریزنیبل پرائس پہ بھی تھا، اور لمبا بھی تھا، ایسے نہیں کہ چھوٹا تھا۔ تو یہ اندر سے دیکھیں، یہ ڈبل کپڑا لگا ہوا تھا اس کا، اور بہت گرم ہے یہ والا، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ سردی کو نہیں روکے، اگر آپ جیسے شروع میں سردیاں آتی ہیں تو پھر یہ بھی آرام سے پہن کے باہر نکل سکتے ہو۔ تو مجھے اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ آتا ہے مجھے میسیج کہ آپ نے بلا رکھا ہوا ہے، آپ کو یہ تنگ نہیں کرتا؟ ہمارا بلا تو ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، گھر کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل ہے رکھنی۔ اچھا دیکھیں، یہ رات کے تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا، اور میرا دروازہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو آگے یہ بیٹھا ہوا تھا، اور دیکھ کے غصہ تو نہیں مجھے آیا تھا، مجھے بہت پیار آیا تھا کہ اتنی رات کو کیوں آیا ہوا ادھر۔
اچھا یہ اپنی نیند جو ہے نا وہ یہ پوری کر لیتا ہے. اس کو یہ بہت مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس کے پاس لیونگ روم میں بیٹھے رہے، ہم اپنے کمروں میں نہیں آ سکتے. بلیوں کا یہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے مسئلہ ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ سارا ٹائم ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے رہیں. اور جیسے میں دروازہ کھلا نا تو یہ کیمرہ دیکھ کے کہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. میں ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں بالکل دیوار کے ساتھ چپک کے. جیسے ہی ہم لوگ 9-10 بجے اپنے بیڈ پہ آتے ہیں نا تو یہ صرف ہارڈلی آدھا گھنٹہ انتظار کرتا ہے. بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح مجھے لگتا ہے بلی ہوتی ہے. میں اتنے آرام سے لیونگ روم سے اٹھ کے آتی ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلے، لیکن یہ صرف ہم جیسے ہی ہلتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اٹھا ہے نا، تو یہ فٹافٹ اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے. پھر یہ واپس وہیں پہ آ جاتا ہے. خیر ہم لوگ سو بھی گئے تھے، اور جب یہ دروازے پہ آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھولو، جیسے میں نے دروازہ کھولا تو یہ آگے بیٹھا ہوا تھا جیسے میں نے پیچھے آپ لوگوں کو دکھایا. تو ابھی یہ بس اصل میں اس کا یہ تقاضا تھا اس ٹائم پہ کہ آپ اٹھ کے کوئی بھی لیونگ روم میں آؤ، یا پھر کہ میں آپ لوگوں کے کمرے میں آ کے سوؤں. یہ اکیلا نہیں رہتا ہے لیکن تنگ بہت زیادہ کرتا ہے، اور جب میں اٹھ جاتی ہوں اس کے لیے اس ٹائم پہ یہ سو جاتا ہے جا کے. تو پھر میری نیند بھی خراب ہوتی ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے. لیکن اتنا معصوم سا جانور ہے نا کہ برا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ نیند بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اکثر یہ ایسا ہی کرتا ہے کہ یہ رات کو اپنی نیند جیسے پوری کر لیتا ہے تو ہمیں یہ سونے نہیں دیتا. ساری رات میاؤں میاؤں میاؤں. اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے باہر جانا ہوتا ہے، بس ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اٹھ کے تو لیونگ روم میں آؤ، اور یا پھر میں یہاں پہ آ کے سو جاؤں. تو اس کو تو اجازت نہیں ہے کہ یہ ہمارے کمرے میں آئے. بس کبھی کبھی زبردستی گھس جاتا ہے تو وہ اور بات ہے. تو نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے جانا تھا ماربک، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا پیپر تھا کوئی ایک. تو پھر پیپر جو ہے وہ بہت جلدی ہو گیا تھا. لیبنیم ڈوئچلینڈ کا پیپر تھا جو کہ بہت تھوڑے سے ٹائم کا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے فوراً سے پلان بنایا کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم ماربک جو ہے نا وہ بھی گھوم لیتے ہیں. اچھا یہ ایک قلعہ تھا جس کے اوپر ہم گئے تھے، لیکن یہ قلعہ اس ٹائم پہ بند تھا. ہم لوگ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، تھوڑے نہیں شاید زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، اسی لیے یہ بند تھا. لیکن بہت خوبصورت جگہ تھی. یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے. اور یہاں پہ گھومنے کے بعد ایسے یعنی کہ جیسے تھوڑی بہت چیزیں جو بھی پاس ہوتی ہیں انسان سوچتا ہے کہ جاتے ہوئے دیکھ لے. تو مجھے تو ویسے گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. مجھے لائک نئی جگہ وزٹ کرنا، اور میرے ہسبینڈ کو بھی بہت پسند ہے، میری بہن کو بھی بہت پسند ہے کہ ہم لوگ نئی جگہ پہ جائیں. تو موسم اچھا تھا، پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں پہ چلے جاتے ہیں. یہ بہت پیارا قلعہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے. اور اگر آپ لوگوں کا کسی کا بھی جانا ہو وہاں پہ تو آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہو. دوسری طرف اچھا میں جب بھی کہیں کوئی ایک جگہ کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے وزٹ کیا ہے تو مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے، ہمیں ڈائریکشن بتا دیں. تو دیکھیں گوگل میں بالکل ایزیلی اگر آپ ماربک لکھو گے تو وہاں پہ اگر آپ یہ بھی لکھ دو کہ ہم لائک جو بھی وزٹ کرنے کی وہاں پہ جگہ ہے تو آپ کو گوگل سارا کچھ دکھا دیتا ہے. کیونکہ اس طرح سے پرفیکٹلی مجھے بھی راستہ نہیں آتا. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہوں، اور جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں تو اس ٹائم پہ وہ گھر نہیں ہوتے، تو اس لیے پھر راستہ بتانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو راستہ اس طرح سے ویڈیو میں نہیں سمجھا سکتی. جیسے اگر میں آپ لوگوں کو سٹی کا نام بتا دیتی ہوں تو آپ لوگ گوگل میں وہ بھی کر سکتے ہو آرام سے. اچھا یہ اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے یہاں پہ یہ چھوٹا سا کوئی زیب بنا ہوا تھا. بہت پیاری جگہ تھی، بہت سارے لوگ انجوائے کرتے، لیکن یہ بند تھا. شاید سردی تھی تھوڑی سی اس لیے، یا پتہ نہیں کیا ریزن تھا، یہ کھلا ہوا نہیں تھا. باقی یہاں پہ بچوں کے لیے بہت زیادہ چیزیں کرنے والی تھی، بہت زیادہ کھیلنے والی چیزیں، اور بہت زیادہ چیزیں تھیں. آپ لوگ مجھے جو پوچھتے ہیں کہ میں یوٹیوب سے کتنے پیسے کماتی ہوں، تو دیکھیں میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتی. میں صرف اس لیے کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے خود کو بزی رکھنا. اور میری ویڈیوز کے اوپر کبھی ایڈس نہیں لگے. اگر آپ لوگ دیکھو جب ایڈس لگتے ہیں تو آپ پیسے کماتے ہو، اس کے علاوہ آپ پیسے نہیں کما سکتے. ٹھیک ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا یوٹیوب کے اوپر پیسے کمانا. اگر اتنا آسان ہو تو پھر یقیناً سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب ہی جوائن کر لیں. تو فی الحال میں اس کو ویڈیوز بناتی ہوں اپنی میموریز سیو کرنے کے لیے کہ ساری چیزیں جو وہ یاد رہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں جی. اللہ حافظ.